الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم اما بعد۔ قابل احترام ناظرین، زکوٰۃ کے بارے میں پہلا لیکچر پیش خدمت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور ہر قسم کی غلطی اور کوتاہی سے محفوظ فرمائیں، آمین۔ زکوٰۃ کے بارے میں پہلا لیکچر، جس میں اس کے معنی، اس کی فرضیت، اس کی فضیلت، اس کے نہ دینے پر وعید، اس کے فرض ہونے کی شرائط اور اموال زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو آپ کے سامنے رکھوں گا۔ زکوٰۃ کے معنی، زکوٰۃ کے لغوی معنی ہوتے ہیں بڑھنے اور پاک ہونے کے۔ اس کا شرعی مفہوم یہ ہے کہ شریعت میں زکوٰۃ استعمال کو کہتے ہیں جسے انسان اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے حقداروں کے لیے نکالتا ہے۔ زکوٰۃ کب فرض ہوئی؟ زکوٰۃ ہجرت کے دوسرے سال مدینہ منورہ میں فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کی فرضیت قرآن، حدیث اور اجماع امت تینوں سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں متعدد بار اللہ رب العزت نے فرمایا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو، جیسے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 43 اور آیت نمبر 110 میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ حدیث میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ کی شہادت، نمبر 2 نماز کا قائم کرنا، نمبر 3 زکوٰۃ کا ادا کرنا، نمبر 4 حج کرنا، نمبر 5 رمضان کے روزے رکھنا۔ تو زکوٰۃ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے۔ اجماع امت میں بھی زکوٰۃ کی فرضیت کے بارے میں آج تک امت میں سے کسی نے انکار نہیں کیا۔ زکوٰۃ کی فضیلت اور ترغیب کے حوالے سے سورہ توبہ آیت 103 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے مالوں میں سے صدقہ لیجئے جس کے ذریعے سے آپ انہیں پاک کریں اور ان کا تزکیہ کریں اور ان کے لیے دعا کریں، بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ تو محترم ناظرین، زکوٰۃ نفسیاتی طور پر پاک کرنے کے علاوہ مال بڑھانے کا باعث اور فلاح کی ضمانت ہے۔ سورہ روم آیت 39 میں فرمان الہی ہے، اور تم اللہ کا چہرہ چاہتے ہوئے جو کچھ بطور زکوٰۃ دو، بس ایسے لوگ ہی اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں۔ تو زکوٰۃ دینے سے مال بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا۔ مسلم اور ترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال میں کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کرتا، اور معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت ہی بڑھاتا ہے، اور جو اللہ کے لیے تواضع اور انکساری اختیار کرے تو اللہ اس کا مقام بلند ہی کرتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ مسلمانوں کو جو زمین میں اقتدار بخشا جاتا ہے، اس کا ایک بڑا مقصد زکوٰۃ کے نظام کو قائم کرنا بھی ہے۔ زکوٰۃ کی ترغیب اور فضیلت کے حوالے سے بخاری و مسلم میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف گورنر بنا کر بھیجا تو ان سے فرمایا، تم اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہے ہو، تم انہیں دعوت دو اللہ کے سوا کسی اور کے الہ نہ ہونے اور میرے رسول ہونے کی شہادت دیں، یعنی کلمہ کی دعوت دو۔ اگر وہ تمہاری اطاعت قبول کر لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر دن رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ پھر وہ اگر تمہاری اطاعت قبول کر لیں تو انہیں بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر صدقہ اور زکوٰۃ فرض کیا ہے، جو ان کے خوشحال گھرانوں سے لیا جائے گا اور ان کے حاجت مندوں کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اگر وہ تمہاری اطاعت قبول کر لیں تو تم ایسا نہ کرنا کہ ان کے عمدہ مال وصول کر لو، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو مال وصول کرو
درمیانے درجے کا وصول کرو اور مظلوم کی بد دعا سے ڈرتے رہو، اس لیے کہ اس کے یعنی مظلوم کے اور اللہ کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ آگے زکوٰۃ نہ دینے پر وعید، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے اور حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا گیا ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی آیت 34-35 فرمایا اللہ رب العزت نے، اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اس کو خرچ نہیں کرتے، انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو۔ ایک دن آئے گا کہ اسی سونے اور چاندی پر جہنم کی آگ دہکائی جائے گی، اور پھر اسی سے ان لوگوں کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ساتھ کہا جائے گا، یہ ہے وہ خزانہ جو تم نے اپنے لیے جمع کر رکھا تھا، لو اب اپنی سمیٹی ہوئی دولت کا مزہ چکھو۔ حدیث پاک میں بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو اللہ نے مال دیا اور پھر اس نے اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، قیامت کے دن اس کا یہی مال ایک ایسے گنجے اژدھے کی صورت میں اس کے سامنے آئے گا جس کی آنکھوں کے اوپر 2 سیاہ خوفناک دھبے ہوں گے، پھر اس کو اپنے دونوں جبڑوں سے پکڑے گا اور اس سے کہے گا، میں ہی تیرا خزانہ ہوں، میں ہی تیرا مال ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 180 تلاوت فرمائی، جس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے نوازا اور پھر وہ بخل سے کام لیتے ہیں، وہ اس خیال میں نہ رہیں کہ یہ بخیلی ان کے لیے اچھی ہے، نہیں، یہ ان کے حق میں نہایت بری ہے۔ جو کچھ وہ کنجوسی سے جمع کر رہے ہیں وہ قیامت کے دن ان کے گلے کا توق بن جائے گا۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی شرائط۔ زکوٰۃ فرض ہونے کی 2 شرائط ہیں۔ نمبر 1 بقدر نصاب مال ہونا۔ نصاب سے مراد وہ کم سے کم مقدار جو شریعت نے مختلف چیزوں کی زکوٰۃ کے لیے مقرر کی ہے۔ ناظرین، نصاب کی تفصیل کا ذکر میں انشاءاللہ چیزوں کے ساتھ کروں گا۔ دوسری چیز ہے مال پر 1 ہجری سال گزر چکا ہو۔ ابو داؤد میں ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مال پر اس وقت تک کوئی زکوٰۃ نہیں جب تک اس پر 1 سال نہ گزر جائے۔ 1 سال گزرنے کی تفسیر کے بارے میں ائمہ 4 کے نزدیک کیا ہے، اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ 1 سال گزر جانے کی تفصیل امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے کہ مال کا اپنے سال کے شروع اور آخر میں نصاب کے برابر یا اس سے زیادہ ہونا معتبر ہے۔ اس طرح سے ان کے نزدیک 3 صورتیں ہیں۔ اگر کوئی مال سال کے شروع میں نصاب کے برابر ہو اور پھر سارا سال نصاب کے برابر ہی رہے تو اس پر زکوٰۃ ضروری ہے۔ نمبر 2، اگر دوران سال نصاب سے کم رہا ہو اور سال کے آخر تک پورا ہو جائے تو اس پر زکوٰۃ ضروری ہے۔ نمبر 3، اگر دوران سال نصاب سے کم رہا ہو اور سال کے آخر تک کم ہی رہے تو پھر زکوٰۃ ضروری نہیں ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 2 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، اگر مال سال کے شروع اور آخر میں نصاب کے برابر ہو تو اس پر زکوٰۃ ضروری ہے، خواہ دوران سال کم ہو کر نفع سے پھر پورا ہو جائے۔ نمبر 2، اور اگر سال کے شروع میں نصاب سے کم ہو لیکن سال کے دوران نفع سے پورا ہو جائے اور آخر تک پورا رہے تب بھی اس پر زکوٰۃ ضروری ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پورے نصاب پر سال کا گزرنا ضروری ہے۔ سال سے مراد شافعیہ کے نزدیک پورا سال، جبکہ حنبلیہ کے نزدیک تقریباً 1 سال۔ ان کے نزدیک اگر کوئی مال سال کے شروع میں نصاب سے کم پھر دوران سال پورا ہو جائے تو اس کا سال اس وقت سے شروع ہوگا
جب وہ نصاب کے برابر ہوگا۔ زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ نمبر 1، زکوٰۃ ہر آزاد مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے جس کے پاس بقدر نصاب یا اس سے زیادہ مال ہو اور اس پر ایک ہجری سال گزر چکا ہو۔ نمبر 2، اگر مال کا مالک نابالغ بچہ یا بے سمجھ آدمی ہو تب بھی اس پر زکوٰۃ ضروری ہے جسے اس کا سرپرست ادا کرے گا۔ موطا امام مالک میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سرپرستی میں چند یتیم بچے تھے، آپ ان کے مال کی زکوٰۃ ادا کیا کرتی تھیں۔ امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہم اس سے اتفاق کرتے ہیں، جبکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یتیم اور ناسمجھ آدمی کے مال میں زکوٰۃ نہیں مانتے، اس لیے کہ زکوٰۃ ایک عبادت ہے اور بچہ اور بے سمجھ آدمی اس کے مخاطب اور مکلف نہیں ہیں۔ البتہ ان کے مال میں عشر یعنی جو زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ ہوتی ہے اور صدقہ فطر ضروری ہے۔ اب آخر پہ وہ اموال جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ حدیث میں جن چیزوں کی زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے ان میں سونا، چاندی، نقدی، مال تجارت، زرعی پیداوار، مویشی، کان اور دبے ہوئے خزانے ہیں۔ ان چیزوں کے نصاب اور شرح زکوٰۃ کے بارے میں اگلے لیکچر سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ آج کے لیکچر میں جو مطالعہ کیا ہے اس میں زکوٰۃ کے معنی، اس کی فرضیت، اس کی فضیلت، نہ دینے پر وعید، فرض ہونے کی شرائط اور اموال زکوٰۃ کے بارے میں بات میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ لیکچر میں انشاءاللہ اموال زکوٰۃ کا نصاب اور اس کی شرح زکوٰۃ کے بارے میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔